بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات ثانی کا سبق نمبر 33، باب بیان الخمر وعید شاربها۔ یاسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ شراب کے جو مسائل پینے والے کے لیے جو وعید سزا ہے، دھمکی وغیرہ سب کچھ اس میں ذکر کریں گے۔ شراب اور اس طرح سے دیگر نشے ان کا مختلف حکم ہوتا ہے۔ جمہور حضرات یعنی ائمہ ثلاثہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمام نشے کی چیزیں حرام ہیں، چاہے وہ قلیل مقدار میں ہو یا کثیر، چاہے وہ کیا ہو، سالڈ شکل میں یا لیکوڈ شکل میں ہو، بہنے کی شکل میں ہو مائع، یا جامد منجمد شکل میں ہو، اور سب جو ہے نشے کی چیزیں موجب حد آ جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں تفصیل، امام سے کہتے ہیں اشربہ چار قسم پر، اشربہ اربعہ ہم اس کو کہتے ہیں۔ وہ چار چیزیں کیا ہے کہ خمر، نمبر دوسری چیز ہے تیلا، نمبر تیسری ہے نقیع التمر، نمبر چار نقیع الزبیب۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اشربہ اربعہ محرمہ۔ ان کے علاوہ کیا جو چیزیں نبیذ وغیرہ وہ الگ چیزیں ہیں۔ خمر کا کیا مطلب ہے؟ خمر شراب، انگور کے کچے پانی کو کہتے ہیں۔ جب اس میں انگور ڈالے نا تو اس میں جوش پیدا ہو جائے، جھاگ وغیرہ پھینک دے، اس کو کہتے ہیں خمر شراب، مخامرۃ العقل سے نکلی ہیں۔ حرام قطعی ہے، توڑی ہو یا زیادہ۔ نمبر دوسری چیز ہے تیلا، تیلا انگور کا شیر ہوتا ہے، جب اس کو پکا لے ثلث سے کچھ کم حصہ ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں تیلا، یہ بھی قلیل مقدار میں حرام ہے۔ اور موجب حد اس وقت ہے کہ جب کیا ہو جائے، نشے کو آدمی پہنچا دے، نشہ ہو جائے تو اس وقت حد آ جاتی ہے۔ اور شراب کی طرح نہیں ہے کہ توڑا پینے سے بھی حد آئے، اس کا جو ثبوت ہے حرمت وغیرہ دلائل ظنیہ کے ساتھ ہے۔ نمبر تین نقیع التمر، نقیع التمر کا کیا مطلب ہے؟ کھجور ڈال دے شراب وغیرہ تیار کرے۔ نمبر چار نقیع الزبیب، انگور کشمش وغیرہ ڈال کر کچی مویز اس سے شراب تیار کرے۔ تینوں میں فرق یہ ہے شراب کے ساتھ کہ یہ جو تین نا تیلا وغیرہ نقی، قلیل و کثیر مقدار میں فرق ہے۔ اگر قلیل و مسکر نہ ہو جائے حد نہیں آتی، حرام ہے۔ شراب میں یہ بات ہے کہ قلیل ہو کثیر ہو بہر صورت موجب حد نشے کی شرط نہیں ہے۔ بقیہ جو دیگر عام چیزیں بنائی جاتی نا انبیزا وغیرہ، وہ جائز اگر تلہی کے لیے نہ ہو بلکہ تقوی علی العبادہ کے لیے ہو۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا الخمر من ہاتین الشجرتین، شراب ان دو درختوں سے عموماً بنائی جاتی ہے، النخل کھجور، والعنب انگور، رواہ مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال خطب عمر على منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، عمر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، فرمایا انه قد نزل تحریم الخمر، شراب کی حرمت نازل ہو گئی، وہی من خمسۃ اشیاء، پانچ چیزوں سے بنتی ہے، العنب انگور، والتمر کھجور، والحنطہ گندم، والشعیر جو، والعسل شہد، والخمر ما خامر العقل، خمر اس کو کہتے جو عقل پہ پردہ ڈال دے، رواہ البخاری۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال لقد حرمت الخمر حين حرمت، جب شراب حرام ہوئی اس وقت، وما نجد خمر الاعناب الا قلیلا، انگور کی شراب بہت کم ہوتی تھی، دیگر چیزوں کے بناتے تھے۔ وعامت خمرنا، عموماً جو شراب ہوتی تھی نا البصر
کچی کجور و تمر پکی کجور کی ہوتی تھی. رواہ البخاری. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البتع، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بتع متعلق پوچھا گیا. وہ نبیذ العسل شہد کی شراب ہوتی ہے، نبیذ ہوتی. فقال فرمائے کل شراب اسکر، ہر وہ پینے کی چیز جو نشہ لائے فہو حرام، وہ حرام ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر، ہر نشے کی چیز کیا ہے؟ شراب ہے. وکل مسکر حرام، و ہر نشے کی چیز کیا ہے؟ حرام ہے. ومن شرب الخمر فی الدنیا، جو آدمی دنیا میں شراب پیس کا عادی بنے، فمات وهو يدمنها، اسی طرح عادی رہے لم یتب، سچی توبہ نہ کرے، لم یشربها فی الاخرہ، آخرت میں نہیں پیے گا، اس کو شراب کی کبھی بھی طبیعت نہیں ہوگی، وہ ان چیزوں کو بالکل بھول جائے گا. جنت میں اگر جنت بھی جائے نا تو اس کی طرف اس کا میلان نہیں ہوگا. رواہ مسلم. وعن جابر، جابر سے کہتے ہیں ان رجلا قدم من الیمن، ایک آدمی یمن سے آئے، فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شراب یشربون بأرض من الذرہ، اپنے علاقے میں جو شراب پیتے تھے نا بٹے کی، جوار کی، مکئی کی، اس کے متعلق پوچھا. یقال له المزر، جو مزر کے نام سے تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کہ مسکر ہوا کیا نشالات ہے؟ قال کہا ہاں نعم. قال فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشے کی چیز حرام ہے. ان علی اللہ عہدا، اللہ کا یہ وعدہ ہے، لمن یشرب المسکر، کہ جو آدمی شراب یا نشے کی چیز پی، ایسقیہ من طینۃ الخبال، اس کو طینۃ الخبال، ردغۃ الخبال پلائے گا. قول صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ طینۃ الخبال، یہ کیچڑ وغیرہ گندی چیز، تلچھٹ کی چیز ہے. قال کہاں عرق اہل النار، جہنمیوں کا پسینہ بدن سے جو رطوبت نکلتی وہی. او عصرۃ اہل النار، جہنمیوں سے جو کچھ نچڑ جائے پسینہ وغیرہ، اس طرح اور گندی چیزیں ملا کر تلچھٹ، اس کو کہتے طینۃ الخبال، مٹی کیچڑ. رواہ مسلم. وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن خلیط التمر والبصر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور جو ایک تمر ہے اور ایک بصر، ان دونوں کو ملا کر مجموعے جو شراب بنائی جاتی اس سے روک لیا ہے. کیا معنی ہے کہ مجموعے سے اس لیے نہ بناؤ، ممکن ہے نشہ آ جائے اس میں. اگر مجموعے سے نہ ہو بلکہ منفردن ہو تو پھر کیا ہے، اس کا یہ حکم ہے کہ آپ اس کو پی سکتے ہیں، کیونکہ الگ طور پر وہ نشہ نہیں لاتا بلکہ وہ کمزور ہوتا ہے. مکس کرنے سے اس میں نشہ آ جاتی، اس لیے منع فرمایا کہ مکس کر کے نہ پیا کرو بلکہ علیحدہ ہو تو خیر. ون خلیط الزبیب والتمر، اس طرح سے کشمش اور کھجور کو مکس کر کے پینے سے منع فرمایا. ون خلیط الذهب والرطب، اسی طرح سے کچی کھجور جس پر ابھی رنگ آ، جس کو ذہب کہتے ہیں، اور رطب اور ایک پکی کھجور. وقال کہا کہ ان تبیذ کل واحدۃ علی حدہ، ہر ایک سے الگ طور پر نبیذ اگر بنانا ہونا تو الگ طور پر بنائے، مکس کر کے نہ بنائے. رواہ مسلم. وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا، پیغمبر علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اگر شراب سے کوئی سرکہ بنائے اس کا کیا حکم ہے؟ فقال کہا کہ لا، نہ بنائے. رواہ مسلم، یعنی اس سے روک لیا. اگر بذات خود ہیئت بدل جائے، کیا بنے، خود سے شراب سرکہ بن جائے، آدمی کہہ سکتے، کیونکہ ہیئت، ماہیت، حقیقت بدلنے سے شے کا حکم بدل جاتا ہے، جن سے آخر بن جاتا ہے. وعن ویل الحضرمی ان طارق بن سوید سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر، طارق بن سوید سے نے پیغمبر علیہ السلام سے شراب کے متعلق پوچھا، پناہا ہو، روک لیا. فقال انما اصنع للدواء، یہ میں دوا کے لیے کیا کرتا ہوں، ایسا کرتا ہوں، بناتے اس میں کچھ مکس کرتا ہوں. فقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، انہ لیس بدواء، اس میں کبھی بھی دوائی علاج نہیں، ولکنہ داء، اس میں بیماری ہے بذات خود. بیماری کی اور حرام چیزوں میں علاج دوائی نہیں ہوتی. رواہ مسلم. الفصل الثانی. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے روایت کرتے آپ علیہ السلام نے فرمایا، من شرب الخمر،
جو شراب پی لے لم يقبل اللہ له صلاۃ 40 صباحا، اس کے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ فإن تاب تاب اللہ علیہ، اگر توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کر دے گا۔ فإن عاد، اگر پھر سے پی لے لم يقبل اللہ صلاۃ 40 صباحا، اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ فإن تاب تاب اللہ علیہ، اگر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر دیں گے۔ فإن عاد، اگر پھر سے کر لے لم يقبل اللہ صلاۃ 40 صباحا، 40 دن کی نماز اس کی نہیں ہوگی۔ فإن تاب تاب اللہ علیہ، فإن عاد پھر رابع، اگر چوتھی مرتبہ بھی پی لے لم يقبل اللہ صلاۃ 40 صباحا، فإن تاب لم يتب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ آدمی عادت بنا رہے۔ مطلب یہ نہیں کہ اس کی توبہ بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ جو توبہ کر رہے اسی طرح نہیں، اس لیے تو اس کو نہیں روک رہی، پکی توبہ کر لے، توبۃ نصوح کر لی۔ یہاں پر جو حکم تجدید و تحدید کے لیے ہیں۔ وَسَقَهُ مِن نَهْرِ الْخَبَالِ، اس کو جہنم کی جو کیچڑ وغیرہ ہے وہ پلا دے گا سزا کے لیے۔ رواہ الترمذی رواہ النسائی بن ماجہ والدارمی عن عبداللہ بن عمر۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، وہ شے جس کی زیادہ مقدار اگر نشہ دے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ یہ ائمہ جمہور حضرات کے لیے مستدل ہے۔ رواہ الترمذی ابو داؤد ابن ماجہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ما اسکر منہ الفرق، ہر وہ شے جس کی مقدار اگر ایک فرق کیا کر دے کسی کو نشہ دے، فمل الکف منہ حرام، تو ایک چلو بر اس سے کانا حرام ہوگا۔ یہ بھی جمہور حضرات کے لیے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ 9 سوا کا پیمان ہوتے، بڑا پیمان ہوتے، کف ایک ہتیلی ایک مٹھی۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قول سے کہتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان من الحنطۃ خمرہ، گندم سے بھی شراب بنائی جاتی، من الشعیر خمرہ، ان چیزوں سے بھی شراب بنائی جاتی ہیں۔ اس کو جو خمر کا مجازی معنی میں کہا، کیونکہ اس سے بھی عقل زیل ہوتی ہے۔ ومن التمر خمرہ، کھجور سے بھی، ومن الزبیب خمرہ، کشمش سے، ومن العسل خمرہ، بہت ساری چیزوں سے بنائی جاتی ہیں۔ رواہ الترمذی ابو داؤد ابن ماجہ وقال الترمذی رحمہ اللہ ھذا حدیث غریب۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سے اب کہتے، کان عندنا خمر لیتیم، ہمارے پاس ایک یتیم کے لیے شراب تھی مانا پہلے سے۔ فلما نزلت المائدہ، جب سورہ مائدہ نازل ہوئی، آیت تحریم ہوئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ جب یہ تدرینا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شراب کے متعلق پوچھا کہ ہمارے پاس ایک لڑکے کے لیے ہیں۔ وقلت، میں نے کہا انہ لیتیم، یتیم بھی ہے۔ فقال، فرمایا آپ علیہ السلام نے، احریقوہ، بہا دو اس کو، ضائع کر دو۔ رواہ الترمذی۔ احریقوہ، احراقہ، اراقہ، اراقہ باب فعل سے نا اراقہ، کبھی کبھی حمزے کی جگہ ہا بھی لاتے حراقہ، کبھی کبھی دونوں کو جمع کر دیتے وزن موز کو، احراقہ یحریق بھی پڑھ سکتے ہیں کہ بہا دو سے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن ابی طلحہ انہ قال، یا نبی اللہ، انس کہتے ابو طلحہ سے روایت کرتے، اس نے نبی علیہ السلام سے دریافت کی، انی اشتریت خمرا لیتام فی حجری، میرے نگرانی پرورش سرپرستی میں کچھ یتیم، میں نے ان کے لیے شراب خریدی ہیں سرکی کے لیے۔ قال علیہ السلام نے فرمایا، احرق الخمر، بہا دو شراب کو، اکثر الدنان، جو مٹکے ہیں اسے توڑ دو۔ رواہ الترمذی وضعفہ، وفی روایت ابی داؤد انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ایتام، کہ کچھ یتیموں کے متعلق دریافت کے، ورثوا خمر، ان کو میراث میں شراب رہ چکی ہیں، کیا وہ ان کے لیے سرکہ بنایا جا سکتا ہے؟ قال احرقها بعد، قال افلا جعلنا خلا، کہ میں اس کو سرکہ بنا دوں؟ قال لا، نہ بنا دو۔ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے لیے جو حرام اگر گندی بنے نا، اس سے حلال چیز کے بدلنے میں، کنورٹ کرنے میں زور نہ لگائے۔ الفصل الثالث عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے فرماتے ہیں علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، عن کل مسکرن، ہر نشور چیز سے، و مفترن، اور ہر اس چیز سے جو فطور پیدا کرے، فطور دماغ میں ذوق پیدا کرے۔ رواہ ابو داود۔ فطور سے کیا مراد ہے کہ آدمی میں
میلان آ جائے، کمزوری آ جائے، اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائے، ادھر ادھر صحیح طرح چل بھی نہ رہا ہو، جیسے بنگ وغیرہ پینے سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ وعن دیلم الحميري قال، اسے کہتے قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی پوچھے یا رسول اللہ ان بارض باردہ، ہم ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں، بعض علاقے ٹھنڈے ہوتے بارد، ونعالج فی عملا شدید، اور پر وہ سخت کام کاج کرتے ہیں، وإنا نتخذ شراب من هذا القمح، ہم اس گندم سے شراب اپنے لیے بناتے ہیں، معنی کہ مشروب بناتے ہیں، نتقوی به علی اعمالنا، اس سے ہم اپنے کاموں کے لیے تقوی قوت حاصل کرتے، طاقت انرجی آتی ہیں، وعلی برد بلادنا، اور ہمارے علاقوں کی ٹھنڈک بھی ہوتی نا، تو اس ٹھنڈ کو ختم کرنے کے لیے ہم پیتے ہیں۔ قول کہا حل اسکر، کیا اس سے نشہ بھی آتا ہے؟ قلت کہا نعم آتا ہے۔ قول فرمائے فاجتنبوہ، اس سے ضرور احتراز کرو۔ قلت میں نے کہا ان الناس غیر تارک، یہ لوگ تو نہیں چھوڑیں گے۔ قول فرمائے ان لم یترکوہ، اگر اس کام کو نہیں چھوڑیں گے، قاتلوہم، ان سے جنگ بھی کرو۔ رواہ ابو داود۔ اجتماعی طور پر چھوڑنے سے انکار کرنے کے متعلق کہہ رہے ہیں، اگر وہ ایسا کرے نہ تو ان کے خلاف لڑنا جائز ہو جائے گا یا حلال سمجھے۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخمر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر سے منع فرمائے، والمیسر، قمار جوا، والکوبا، اور اسی طرح سے نرد، شطرنج وغیرہ، والغبیرہ، اور وہ شراب جو گندم وغیرہ سے بنائی جاتی، جوش دیا جاتے۔ وقول، پھر آگے فرمائے کل مسکر حرام، ہر نشے کی چیز حرام ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علیہ السلام کے ارشاد، لا يدخل الجنت عاق، جنت میں 4 قسم کے لوگ نہیں جائیں گے، اور بھی بہت سارے یہ 4 بھی بتا رہے۔ عاق، والدین کا نافرمان، ولا قمار، جوا باز، جوا کھیلنے والا، ولا منان، احسانوں کے بعد جتلانے والا، ولا مدمن خمر، شراب کا عادی۔ رواہ الدارمی فی روایت لہو، ولا ولد الزنیہ، اور وہ جو کیا ہو بدکار و بدل قمار۔ ولد الزنیہ کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک لڑکا زنا سے پیدا ہو تو وہ بھی جہنم جائے گا، مطلب یہ تربیت اس کی نہیں ہوگی نا، والدین نہیں ہوں گے وغیرہ، اس کی وجہ سے بہت بدعمل بنے گا آگے، یا لوگ بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے، وہ سمجھے گا ویسے بھی میرا نام برا ہو چکا ہے، چلو آگے اور برا کام کرو۔ وعن ابی امامہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، اللہ نے مجھے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر، ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ وامرنی ربی بمحق المعازف، پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ آلات لہو مٹا دو، ختم کر دو، والمزامیر، گانے بجانے کے آلات، والاوثان، بتوں کو ختم کر دو، شکست کر دو، والصلب، اس طرح سے جو کیا ہے اور چیزیں ہیں جو گاڑے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ وامر الجاہلیہ، جاہلیت کے سارے کم۔ وحلف ربی عز وجل بعزتی، میرے پروردگار نے قسم کھا کے فرمایا ہے کہ لا یشرب عبدی من عبیدی جرعۃ من خمر، جو بھی بندہ میرے بندوں میں سے شراب کا گھونٹ بھی اگر پی گئی، الا سقیت من الصرید مثلہا، میں اس کو پیپ وغیرہ پلا دوں گا۔ ولا یترک من مخافتی، اور جو بھی میرے خوف سے چھڑ گئی، الا سقیت من حیاض القدس، میں اس کو پاک حوض سے پلاؤں گا، حوض کوثر وغیرہ، پاک پانیاں، پاک شراب۔ رواہ احمد۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 شخصوں پر اللہ نے جنت حرام کی ہے۔ مدمن الخمر، شراب کی عادی، والعاق، ماں باپ کے نافرمان، والدیوس، بے غیرت آدمی، الذی یقر فی اہلی الخبث، جو اپنی بیوی وغیرہ گھر والے جو ہیں نا ان میں خبث کو برقرار رکھے، نہیں روکے، چشم پوشی سے کام لے۔ رواہ احمد والنسائی۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ثلاثۃ لا تدخل الجنہ، یا لا يدخل الجنہ، جنت نہیں جائیں گے 3 قسم کے لوگ، مدمن الخمر، وقاطع الرحم،
رشتہ کاٹنے والا، مصدق بالسحر، سحر جادو اور کہانت، اس طرح سے نجومیت کو کیا کرے، سچا مانے، اس کی تصدیق کرے۔ رواہ احمد۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا مدمن الخمر ان ماتا، شراب کا دی اگر مر جائے، لقی اللہ تعالیٰ کا عابد وطن، اگر اللہ سے ملے گا ایسا ہوگا جیسے بت پرست اس کی طرح ہوگا۔ رواہ احمد وروى ابن ماجه عن ابي هريره والبيهقي في شعب الايمان عن محمد بن عبد الله عن ابيه وقال ذكر البخاري رحمه الله في التاريخ عن محمد بن عبد الله عن ابيه وعن ابي موسى رضي الله عنه انه كان يقول، اسے کہتے تھے ما ابالی، مجھے اس کا تو فرق نہیں لگتا، مجھے پرواہ نہیں، مانا مجھے اس میں ایسا فرق نہیں لگتا، شربت الخمر، شراب پی لوں، عبدت هذه الساریہ دون اللہ، یا اس ستون کو، یا اللہ کو چھوڑ کر اس ستون کی عبادت پرستش کروں، پوجا پاٹ کروں، ان دونوں مجھے جرم عظیم لگتے ہیں۔ رواہ النسائی۔